خلاصہ آیات قرآنی و احادیث مبارکہ۔ مندرجہ بالا آیات اور احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ اگر کوئی دعا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں دعا نہ مانگنے کو تکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اپنی ہر حاجت اللہ رب العالمین سے مانگنی چاہیے۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے خالی و ناکام نہیں لوٹایا جاتا۔ ان واضح احکامات کے باوجود عام طور پر ہم اپنی ضروریات کے لیے اپنے مہربان مالک و خالق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے جیسے انسانوں ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ حالانکہ مشاہدہ بتاتا ہے کہ جب کسی انسان سے کچھ مانگا جائے تو وہ اکثر ناراض ہو جاتا ہے، اور ادھر یہ حال ہے کہ اگر اللہ رب العزت سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تو خود محتاج ہے کہ وہ اس خالق کائنات سے مانگے، اور اللہ بدیع السماوات والارض تو ہے ہی، ساتھ غنی حمید بھی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں دعا مانگنے کے لیے فرمایا گیا ہے وہاں دعاؤں کے الفاظ بھی بتا دیے گئے ہیں۔ ان دعاؤں میں وہ دعائیں بھی شامل ہیں جو اللہ کے نبیوں، پیغمبروں اور نیک بندوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں مانگی۔ اسی طرح احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہر موقع محل اور ہر ضرورت کے لیے دعاؤں کی تفصیل و تلقین ملتی ہے۔ توبہ و استغفار سے متعلق آیات قرآنی۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ توبہ و استغفار کا حکم ہوا ہے۔ سورہ زمر آیت 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی ہے بخشنے والا مہربان۔ سورہ مومن آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: غافر الذنب وقابل التوب، وہ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ حجر آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ سورہ مائدہ آیت 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ تو یہ کیوں اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اس سے گناہ کی معافی نہیں مانگتے، حالانکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ حجرات آیت 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ سورہ شورى آیت 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے۔ سورہ ہود آیت 90 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورہ تحریم آیت 8 میں حکم باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو۔ سورہ مائدہ آیت 39 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو شخص گناہ کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیں گے،
اور کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ نوح آیت 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو تم سب اے مومنو اللہ تعالیٰ کے حضور میں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ انعام آیت 54 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم۔ تمہارے رب نے مہربانی فرما کر اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے کہ جو شخص تم میں سے کوئی گناہ کا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور نیک رہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑے مغفرت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، بلکہ توبہ استغفار کرنے والوں پر ان کی مہربانی اور عنایت یوں ہوتی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور یہ کہ تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقررہ تک خوش عیش زندگی بخشے گا اور زیادہ عمل کرنے والوں کو زیادہ ثواب دے گا۔ لیکن اولین شرط بھی ملاحظہ فرمائیے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ چند آیات ہیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا ہے، اور توبہ استغفار کرنے پر بخشش اور انعام کا وعدہ فرمایا ہے، اور نہ کرنے پر سزا کی وعید سنائی ہے۔